بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محترم، آج کا ٹاپک ہے رمضان مبارک کے فضائل۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مقامات کو بعض پر فضیلت اور فوقیت بخشی ہے۔ مثلا مسجد حرام ہے، وہاں ایک نماز کا ثواب دوسری مساجدوں میں 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ یعنی ہم مسجد حرام میں ایک نماز ادا کرتے ہیں تو ہمیں 1,00,000 نماز کے برابر ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو مسجد حرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مساجدوں میں فوقیت بخشی ہے۔ ایسے ہی بعض ایام کو، بعض اوقات کو شب قدر ہے، تمام راتوں میں فضیلت حاصل ہے۔ جمعہ کا دن ہے، عرفے کا دن ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ ایسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ تمام کے تمام مہینوں میں اس کو فضیلت حاصل ہے اور اللہ نے اس کو فوقیت بخشی ہے۔ جو آدمی ان اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب دوسرے دنوں کے مقابلے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی نیک عمل کر کے جو فرض نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ جیسا اس نے دوسرے دنوں میں کوئی فرض ادا کیا ہو۔ اور جو شخص رمضان المبارک میں کوئی فرض عبادت ادا کرے تو اس کا ثواب ایسا ہے کہ جیسے اس نے دیگر ایام میں، دیگر دنوں میں 70 فرض ادا کیے ہوں۔ ایسے ہی دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے اندر ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک حدیث میں ہے کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ حج کے برابر عطا کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی پہلی رات سے ہی شیاطین اور سرکش جناتوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور فرشتے پکار پکار کر کے کہتے ہیں، اے خیر اور بھلائی کے چاہنے والے آگے آ، یہ جنت کو حاصل کرنے کا وقت ہے، اور اے برائی کے چاہنے والے بس کر یہ جہنم سے خلاصی کا وقت ہے۔ اور رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ یہ 2-3 حدیثیں نمونے کے طور پر میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ یوں تو اور بھی احادیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کی فضیلت کو جو ہے بیان فرمایا ہے۔ یہ نمونے کے طور پر میں نے آپ حضرات کو پیش کی۔ لہٰذا اس مہینے میں روزہ اور تراویح کے ساتھ ساتھ دوسری عبادت جیسے نماز، تلاوت، ذکر و تسبیحات، صدقات و خیرات وغیرہ کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے، خاص اہتمام ہونا چاہیے، اور کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی لمحہ رمضان مبارک میں غفلت میں نہ گزرے۔ اسی مہینے کی ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو اسی مہینے کے اندر نازل کیا۔ یہی مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ چنانچہ اسی مہینے کی 24 تاریخ کو قرآن کریم دفعتاً لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، اور پھر آسمان دنیا سے دنیا میں 23 سال کی مدت میں وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ جس میں ہم نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا، اس میں تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تمام لوگوں کے لیے رہبری کا راستہ ہے۔ اسی طرح دوسری آسمانی کتابیں بھی اسی مہینے کے اندر نازل کی گئی۔ تو یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ تو یہ تھی رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک عمل جو بہت بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل بہت محبوب ہے، وہ ہے روزے کا عمل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے ہر نیک عمل کا اجر و ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے سوائے روزے کے۔ روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ بندہ میری رضا کے لیے، میری خاطر نفسانی خواہشات کو چھوڑتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس لیے اس کا بدلہ میں ہی عطا کروں گا۔
اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن آدم کے ہر عمل کو اس کے لیے اور روزے کو خاص اپنے لیے قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے میں بہت سی ایسی خوبیاں ہیں کہ جو دوسری عبادتوں میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ دیکھیے، اجر و ثواب کا عام ضابطہ یہ ہے کہ انسان کے ہر نیک عمل پر کم از کم 10 گنا ثواب ضرور لکھا جاتا ہے، بشرطے کہ وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو۔ پھر عمل میں مشقت، اخلاص، محبت، خشیت وغیرہ کی زیادتی کی وجہ سے ثواب میں زیادتی ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ یہ زیادتی 700 گنا تک بڑھ جاتی ہے، اور بعض لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اضافہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ جتنا مقبول عمل ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ثواب میں اسی قدر اضافہ فرماتے رہیں گے، جتنا اس کے اندر اخلاص ہوگا اسی کے حساب سے جو ہے اس کے ثواب میں بڑھوتری ہوتی رہے گی۔ تو اجر و ثواب کا یہ عام ضابطہ ہے جس کے مطابق فرشتے بندوں کے تمام اعمال کا اجر و ثواب لکھتے ہیں، لیکن روزہ اس قاعدے اور قانون سے مستثنیٰ ہے، الگ ہے۔ روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا ثواب میں ہی عطا کروں گا۔ یعنی روزے کا ثواب کتنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا ہے، یہاں تک کہ جو فرشتے بندوں کے اعمال لکھنے پر مامور اور متعین ہیں، مقرر ہیں، وہ بھی نہیں جانتے کہ روزے کا ثواب کتنا ہے۔ جب قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کا ثواب عطا کریں گے اس وقت پتہ چلے گا کہ روزے کا کتنا ثواب ہے۔ اس دنیا میں اجمالاً صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کا ثواب روزے دار کو عطا کریں گے تو روزے دار ثواب کی زیادتی کو دیکھ کر کے، اس کی کثرت کو دیکھ کر کے خوش ہو جائیں گے۔ ایسے ہی حدیث مبارکہ کے اندر روزے کو ڈھال کہا گیا ہے کہ روزہ ڈھال ہے۔ روزہ ڈھال اس طرح ہے کہ وہ انسان کو، بندے کو نفسانی اور شیطانی حملوں سے بچاتا ہے کہ ان دونوں کا روزے دار پر کوئی بس چلنے نہیں دیتا ہے، مگر روزہ ڈھال اسی وقت بنتا ہے جب کہ روزہ صحیح معنی میں روزہ ہو۔ روزے کی آداب اور رعایت کے ساتھ اگر روزہ رکھا جائے گا، روزے کے حق کے ساتھ اگر روزے کو رکھا جائے گا، اسی وقت روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے شیطان سے اور نفسانی خواہشات سے بچنے کا۔ اس لیے روزے کے تمام آداب کی رعایت رکھ کر کے روزہ رکھنا چاہیے۔ لا یعنی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، لغو باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارنا چاہیے۔ چنانچہ اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اس کو چاہیے کہ گندی بات نہ کرے، شور و شغب نہ کرے، اور اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا اس سے لڑے تب بھی جواب میں اس کو گالی نہ دے، بلکہ یہ کہہ کر کنارہ کش ہو جائے کہ آج میرا روزہ ہے، جو معنی ہیں گالم گلوچ کے اور لڑائی جھگڑے کے۔ اس لیے اگر روزہ ان آداب کی رعایت کے ساتھ رکھا جائے گا تو روزہ صحیح معنی میں روزہ کہلائے گا، اور اگر ہم جو ہے روزے میں لا یعنی باتوں کا لحاظ نہیں کریں گے، لا یعنی باتوں سے پرہیز نہیں کریں گے، گالم گلوچ سے پرہیز نہیں کریں گے، ایسے ہی جو روزے میں مکروہات ہیں ان سے نہیں بچیں گے، تو پھر ہمارے روزے کا ہمیں ثواب بھرپور حاصل نہ ہو سکے گا۔ اسی کے متعلق باقی باتیں انشاءاللہ اگلے پیغام میں آپ حضرات کو بتا دی جائیں گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔